بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ میں آپ کو اقرا اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اور نیک کاموں میں مشغول ہوں گے۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنا کچھ وقت دین کے لیے بھی نکالیں تاکہ ہم اچھی باتیں سیکھ سکیں۔ تو چلیں وقت 2۔ اسی اثناء میں 14 ہجری کو جنگ شروع ہو گیا اور رومیوں نے اس موقع کو دیکھ کر کہ مسلمانوں کی پوری طاقت اس وقت ایران میں صرف ہو رہی ہے، جنگ شروع کر دی، جس کو بعد میں بیان کیا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے تردد ادھر کا بھی انتظام کر دیا۔ اسی درمیان میں حضرت جریر بن عبداللہ 4000 فوج کے ساتھ یمن سے آ گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فوراً حکم دیا کہ بجانب ایران روانہ ہو جائیں اور مسنا کی ماتحتی میں کام کریں، اور مسنا کو فرمان بھیجا کہ جریر بن عبداللہ صحابی ہیں، ان کے اکرام و احترام کا پورا لحاظ رکھنا۔ ایرانیوں نے اب کی مرتبہ مہران ہمدانی کو سردار فوج بنا کر مقابلے کے لیے بھیجا۔ بڑی سخت لڑائی ہوئی جس کا نام تاریخ اسلام میں یوم الاشار ہے، اس لیے کہ اس لڑائی میں 100 مسلمان ایسے تھے کہ ان میں سے ہر ایک نے 10 کافروں کو مارا تھا۔ مہران بھی ایک غلام کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس لڑائی میں اس قدر مال غنیمت ملا کہ پہلے کبھی نہ ملا تھا۔ اسی اثناء میں حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کے 2 بازاروں پر حملہ کیا۔ سونا، چاندی اور قیمتی جواہرات بکثرت ہاتھ آئے۔ اب 15 ہجری شروع ہو گیا اور اس قیامت خیز لڑائی کی تیاری ہونے لگی جس کا نام جنگ قادسیہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے اس لڑائی میں کفر و ایمان کے درمیان میں فرقان اکبر کا ظہور ہوا۔ جب یہ لڑائی شروع ہونے کو تھی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اضطراب و بے چینی کا بالکل یہی حال تھا جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غزوہ بدر میں تھا۔ آپ نے کفار کی شکست اور مسلمانوں کی فتح کے لیے نماز فجر میں دعائے قنوت شروع کر دی اور تمام اطراف و جوانب میں احکام بھیجے کہ فوج کی بھرتی کر کے مدینہ منورہ بھیجو، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام افواج عراقی کا سپہ سالار اعظم مقرر کیا اور ان کو تقوی اور صبر اور اثبات قدم کے متعلق بہت مؤثر نصیحتیں فرمائی۔ 30,000 فوج لے کر حضرت سعد روانہ ہوئے، جس میں 1000 صحابی اور ان میں 99 بدری تھے اور کچھ فوج پہلے سے عراق میں تھی۔ مجموعی تعداد 60,000 بیان کی گئی۔ ادھر ایرانیوں نے یہ کیا کہ اپنی ملکہ کو معزول کر کے یزدگرد کو تحت سلطنت پر بٹھا دیا، کیونکہ لڑائی کی مہمات کو مرد ہی خوب سمجھ سکتے ہیں، اور پرانے بادشاہوں کے وقت کے دفینے اور خزانے نکالے گئے اور آلات حرب کی درستی اور فوج کی بھرتی میں بے اندازہ دولت صرف کی گئی، اور خود رستم لڑنے کے لیے میدان میں فوج لے کر آیا اور دریا پر پل باندھ کر دریا کے اس پار اس نے اپنی چھاؤنی قائم کی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کے ساز و سامان اور فوج کی کثرت کا حال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر بھیجا۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ ذرا تردد نہ کرو اور دشمن کے ساز و سامان سے کچھ خوف نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں پر نظر رکھو۔ خدا کی قدرت کے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام جسم میں دمبل اس کثرت سے نکل آئے کہ وہ اپنی جگہ سے جنبش نہ کر سکتے تھے۔ ادھر یزدگرد مدائن میں بیٹھ کر دم بدم تازہ فوجیں میدان جنگ میں بیچتا ہی چلا جاتا تھا، اور آدمیوں کی ڈاک اس قاعدے سے لگائی تھی کہ ہر لمحہ کی خبر میدان جنگ کی اس کو پہنچتی رہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قصر شاہی میں جو وسط لشکر میں تھا مقیم ہوئے۔ عام فوج کو جمع کر کے آپ نے خطبہ پڑھا جس میں فتح ایران کی پیشن گوئیاں احادیث نبویہ سے سنائیں، اور فرمایا کہ میں 4 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کروں گا۔ پہلی مرتبہ تم سب بھی نعرہ تکبیر بلند کرنا اور ہتھیار وغیرہ درست کر لینا، اور دوسری مرتبہ میں لڑائی کا لباس پہن لینا، اور تیسری مرتبہ میں صفے درست کر لینا، اور چوتھی مرتبہ میں تم سب لا حول ولا قوت الا باللہ کا نعرہ بلند کر کے ایک دم دشمن پر حملہ کر دینا۔ ایسا ہی ہوا اور مسلسل 3 دن اور 1 رات برابر لڑائی جاری رہی۔ شاید دنیا نے خواب میں بھی کبھی ایسا موقع قتال نہ دیکھا۔ تاریخ اسلامی میں لڑائی کے پہلے دن کا نام یوم الارماس اور دوسرے دن کا نام الاغواس اور تیسرے دن کا نام یوم الاماس اور رات کا نام لیلۃ الخریر ہے۔
لیلۃ القدر میں حضرت سعد اپنے قصر میں دعا میں مشغول تھے اور فریقین کی فوجیں مشعلیں روشن کر کے مصروف کار زار تھیں۔ دوزخ اور بہشت دونوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ وسط شب میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خدا کی طرف سے تسکین نازل ہوئی اور الہام ربانی ہوا۔ آپ نے اسی وقت مسلمانوں کو خوشخبری سنائی کہ بس خدا کی مدد قریب ہے، فتح و نصرت کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ ان کے اس فرمانے سے مسلمانوں کے دل اور بڑھ گئے، اس بے جگری سے قتل و غارت میں مصروف ہوئے کہ ایرانیوں کی بہادری کے افسانے سب ہاک میں مل گئے۔ اتنے میں صبح ہو گئی اور کچھ دن چڑھے بلال بن علقمہ ایرانیوں کے قلبے لشکر میں رستم کے پاس پہنچ گئے اور ایک ہی وار میں اس مغرور کا سر جسم سے جدا کر کے نیزے پر چڑھایا اور بڑی بلند آواز سے ایک نعرہ لگایا، الا انی قتلت رستما۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ ایرانیوں میں ہلچل پڑ گئی اور رستم کا جسم بے جان حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لا کر ڈال دیا گیا۔ ایرانی بھاگے اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور اس قدر ایرانیوں کو مارا کہ اس کا شمار نہ ہو سکا۔ مورخین نے اندازہ کیا ہے کہ اس لڑائی میں 1,00,000 ایرانی مارے گئے اور 6,000 مسلمان شہید ہوئے۔ مال غنیمت میں وہ قیمتی اور عجیب اشیاء مسلمانوں کو ملی کہ عربوں نے تو کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمس جدا کر کے مال غنیمت دارالخلافہ روانہ کیا اور اس فتح عظیم کی خوشخبری حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجی۔ حضرت ممدوح نے جن جن کلمات میں اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کیا وہ انہی کا حصہ ہے۔ مسلمانوں کی 80 لڑائیاں ایرانیوں سے ہوئیں، مگر سب سے بڑی لڑائی یہی تھی۔ اس کے بعد 2-4 لڑائیاں اور ہوئیں۔ سارا ملک ایران مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ کفر اور آتش پرستی کی بجائے خدا پرستی کا چرچا ہوا۔ آتش خانے گل ہو گئے اور خدا کی مسجدیں بنی۔ جس سرزمین پر رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے ساتھ گستاخی کی گئی تھی، وہ سرزمین اب آپ کے فرما برداروں کا مسکن بن گیا۔ یزگرد کی یہ حالت ہوئی کہ قادسیہ کی شکست کے بعد حلوان بھاگ گیا، حلوان سے رہ گیا، پھر وہاں سے نامعلوم کہاں کہاں بھاگتا پھرا، پھر آخر اس نے عاجز ہو کر حقان تک اور چین سے مدد مانگنے کی رائے کی اور اس ارادہ سے توس گیا اور حاکم توس ماہوی سوری کا مہمان بنا اور وہاں سے بھی بدبختی نے نہ چھوڑا۔ بیزن سے جنگ ہوئی اور اس جنگ میں شکست پا کر یزگرد تنہا بھاگا اور ایک چکی پیسنے والے کے ہاں پناہ لی۔ اس نے اس کو قتل کر دیا اور تاج شاہی اور زرعی لباس اتار کر اس کے برخنا جسم کو دریا میں ڈال دیا۔ اخیر وقت میں حسرت کے ساتھ کہتا تھا کہ کاش میں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا ہوتا۔ یہ تھی سزا اس گستاخی کی جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے ساتھ کی گئی تھی۔ عزیز ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔